امریکی پشت پناہی اور طاقت کے نشے میں چور اسرائیل دنیا کا امن برباد کرنے کے در پہ ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کے بعد اسرائیل نے ایران کے خلاف محاذ جنگ کھول دیا ہے۔ آپریشن رائزنگ لائن میں اسرائیلی فضائیہ کے 200 لڑاکا طیاروں نے ایران میں 100 کے قریب جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ اسرائیلی حملوں میں ایرانی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری، پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی، پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر غلام علی راشد اور القدس فورس کے سینئر کمانڈر اسماعیل کانی، ایروسپیس فورس کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ، ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر محمد مہدی تہرانچی، ڈاکٹر فریدون عباسی، جوہری پروگرام کے سربراہ علی شمخانی سمیت 75 سے زائد شہادتیں، 300 سے زائد زخمی ہوئے۔ عالمی جوہری ہری نگراں ادارے نے تصدیق کی ہے کہ ایران کی جوہری افسودگی کے اہم مقام نتنز کو جمعے کی صبح اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ رد عمل دیتے ہوئے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے یہ کہا کہ یہ حملے کر کے اسرائیل نے اپنے لیے تلخ قسمت کا انتخاب کیا ہے، جس کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو ان حملوں کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران نے بھرپور جوابی وار کرتے ہوئے اسرائیل پر 100 سے زائد ڈرونز حملے کیے، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ اسرائیل نے آخر ایران پر باقاعدہ حملے کے لیے اس وقت ہی کو کیوں چنا؟ تو جناب آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ اچانک نہیں ہوا، بلکہ یہ تو برسوں سے لکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک خفیہ سکرپٹ تھا، دو قوموں کے درمیان خاموش جنگ جو نیوکلیئر بٹن کے گرد گھوم رہی ہے۔ ایران ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن ہے، لیکن اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ چند روز پہلے IAEA نے امریکہ اور یورپی ممالک کی طرف سے ایران کے خلاف پیش کی گئی قرارداد کی منظوری دی۔ قرارداد کے مطابق ایران جوہری عدم پھیلاؤ سے متعلق اپنی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کر پا رہا، اور ادھر ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری معاہدے کے لیے عمان میں مذاکرات جاری تھے، اور اسرائیل کو یہی لمحہ سب سے خطرناک لگا، کیونکہ اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا تو ایران کا نیوکلیئر پروگرام قانونی چھتری کے نیچے محفوظ ہو جاتا، اور بس اسی کوشش کو اسرائیل نے کامیابی سے سیبوٹاج کیا اور ایران پر جنگ کو مسلط کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دھمکی دی ہے کہ ایران کے پاس وقت کم ہے، آگے ہونے والے حملے زیادہ ہلاکت خیز ہو سکتے ہیں، سب کچھ ختم ہونے سے قبل ایران کو معاہدہ کر لینا چاہیے۔ دوسری جانب دنیا بھر میں اسرائیل کے ایران پر حملے کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اسرائیل تمام مسلم ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے، تمام مسلم ممالک کو متحد ہو کر مشترکہ دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب مسلم قیادت فلسطین، لیبیا، عراق، شام، یمن، افغانستان کی طرح ایک اور اسلامی ملک کو تباہ ہوتا دیکھے گی، یا اسرائیل اور اس کے پشت پناہوں کو نکیل ڈالے گی؟ صورتحال آئندہ چند روز میں واضح ہو جائے گی۔ امریکی پشت پناہی اور طاقت کے نشے میں چور اسرائیل دنیا کا امن برباد کرنے کے در پہ ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کے بعد اسرائیل نے ایران کے خلاف محاذ جنگ کھول دیا ہے۔ آپریشن رائزنگ لائن میں اسرائیلی فضائیہ کے 200 لڑاکا طیاروں نے ایران میں 100 کے قریب جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ اسرائیلی حملوں میں ایرانی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری، پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی، پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر غلام علی راشد اور القدس فورس کے سینئر کمانڈر اسماعیل کانی، ایروسپیس فورس کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ، ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر محمد مہدی تہرانچی، ڈاکٹر فریدون عباسی، جوہری پروگرام کے سربراہ علی شمخانی سمیت 75 سے زائد شہادتیں، 300 سے زائد زخمی ہوئے۔ عالمی جوہری ہری نگراں ادارے نے تصدیق کی ہے کہ ایران کی جوہری افسودگی کے اہم مقام نتنز کو جمعے کی صبح اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ رد عمل دیتے ہوئے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے یہ کہا کہ یہ حملے کر کے اسرائیل نے اپنے لیے تلخ قسمت کا انتخاب کیا ہے، جس کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو ان حملوں کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران نے بھرپور جوابی وار کرتے ہوئے اسرائیل پر 100 سے زائد ڈرونز حملے کیے، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ اسرائیل نے آخر ایران پر باقاعدہ حملے کے لیے اس وقت ہی کو کیوں چنا؟ تو جناب آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ اچانک نہیں ہوا،
بلکہ یہ تو برسوں سے لکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک خفیہ سکرپٹ تھا، دو قوموں کے درمیان خاموش جنگ جو نیوکلیئر بٹن کے گرد گھوم رہی ہے۔ ایران ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن ہے، لیکن اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ چند روز پہلے IAEA نے امریکہ اور یورپی ممالک کی طرف سے ایران کے خلاف پیش کی گئی قرارداد کی منظوری دی۔ قرارداد کے مطابق ایران جوہری عدم پھیلاؤ سے متعلق اپنی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کر پا رہا، اور ادھر ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری معاہدے کے لیے عمان میں مذاکرات جاری تھے، اور اسرائیل کو یہی لمحہ سب سے خطرناک لگا، کیونکہ اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا تو ایران کا نیوکلیئر پروگرام قانونی چھتری کے نیچے محفوظ ہو جاتا، اور بس اسی کوشش کو اسرائیل نے کامیابی سے سیبوٹاج کیا اور ایران پر جنگ کو مسلط کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دھمکی دی ہے کہ ایران کے پاس وقت کم ہے، آگے ہونے والے حملے زیادہ ہلاکت خیز ہو سکتے ہیں، سب کچھ ختم ہونے سے قبل ایران کو معاہدہ کر لینا چاہیے۔ دوسری جانب دنیا بھر میں اسرائیل کے ایران پر حملے کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اسرائیل تمام مسلم ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے، تمام مسلم ممالک کو متحد ہو کر مشترکہ دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب مسلم قیادت فلسطین، لیبیا، عراق، شام، یمن، افغانستان کی طرح ایک اور اسلامی ملک کو تباہ ہوتا دیکھے گی، یا اسرائیل اور اس کے پشت پناہوں کو نکیل ڈالے گی۔ صورتحال آئندہ چند روز میں واضح ہو جائے گی۔